محسن نقوی صاحب موما بن گئے ہیں جی. کدھر ہیں محسن نقوی صاحب؟ وزراء جو ہے ان کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں. وزارت داخلہ سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. پی ڈی اے کا چیئرمین اور وزیر داخلہ ایک برابر. چیمپئن ٹرافی کی جو تقریب تھی اس میں پی سی بی والے کہہ رہے ہیں نہیں بلایا گیا. نواز شریف صاحب لندن سے خطاب فرمایا کرتے تھے, ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لیتے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب مراد سعید بن گئے ہیں. آل پارٹی کانفرنس میں وہ حکمران جماعتوں کو بلاتے ہیں نہیں بلاتے. ہم نے کافی ساری باتیں کرنی ہیں, کافی سارے سوال کرنے ہیں, ایسی چیزیں جو ہم اگر عوام میں وہ سوالات کریں گے تو انارکی پھیلے گی. بجلی سستی کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن ایک نے کہا چل دوڑو. السلام علیکم, میں امداد سمرو. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو ان پر بات کریں گے اور پھر محسن نقوی صاحب موما بن گئے ہیں جی. کدھر ہیں محسن نقوی صاحب؟ وہ حکومت میں ہیں یا حکومت چھوڑ گئے, وزارت میں ہیں یا ریزائن کر گئے, استعفیٰ دے گئے؟ کئی سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں کیونکہ سانحہ ہے جعفر ایکسپریس کو یرغمال کیا جانا, اس کے بعد آپریشنز کے بعد پریس کانفرنسز اور قومی اسمبلی میں دبنگ قسم کے خطابات حکومت اور اپوزیشن کے. لیکن اس سارے سین میں متعلقہ وزیر نہیں تھے, وفاق کے متعلقہ وزیر. کل حالانکہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور سرفراز بگٹی صاحب نے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختون بلوچستان کے, انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کر لی. لیکن کمی محسوس کی جا رہی ہے محسن نقوی صاحب کی, جن کے ایک قریبی دوست نے چند دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ محسن نقوی صاحب ناراض ہیں, سبکدوش ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. تو حقیقی پوزیشن کیا ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بالآخر مذمت کی ہے جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا, اور ساتھ ساتھ اے پی سی بلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے ان کا, اس کو انہوں نے ڈسون نہیں کیا. عموماً عمران خان صاحب کسی بھی معاملے پر فوری ٹویٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس معاملے پر عمران خان صاحب کی طرف سے ایسا کچھ نہیں آیا. اس پر بات کریں گے. اور $2 ارب کا جو ہے وہ قرضہ دینے کی آئی ایم ایف نے یقین دہانی کروائی ہے. تو یہ معاملات اور آغاز بغیر کسی لگی لپٹی کے, بغیر کسی تمہید کے, جناب محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب کے بارے میں تب سے چمگوئیاں ہو رہی ہیں, افواہ سازی اور پھر ان کا منظر پر نہ ہونا, جب سے محسن نقوی صاحب کی وزارت میں 2 اور پارٹنر لگائے گئے, یعنی طلال چودھری صاحب وزیر مملکت اور پھر پرویز خٹک صاحب مشیر داخلہ وزیر اعظم کے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس فیصلے کے بعد چودھری سہیل وڑائچ صاحب جو ہے, جو بہت بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے اور محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا اس میں محسن نقوی صاحب نے کوئی ایسا اظہار کیا تھا جس پر انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, یا ایک دوست کو بندہ اپنی مطلب پہچانتا ہے نا کہ یہ میرا دوست ہے, میرا یار ہے, اگر اس کے ساتھ یہ ہوگا تو یہ پھر کام نہیں کرے گا, یا یہ شرائط پر وہ کام کر سکتا ہے. تو ایک تو ان کا اپنا اندازہ ہو سکتا ہے, صحافیانہ انہوں نے لگا دیا. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا پیغام اپنے دوست کے ذریعے دیا ہوگا حکومت کو, مسلم لیگ نون کی حکومت کو, اور ہو سکتا ہے کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ جن کے وہ آدمی سمجھے جاتے ہیں ان کو. تو بہرحال وہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا تھا کہ ایک تو وزارت میں پرویز خٹک صاحب کو مشیر بنائے جانے پر محسن نقوی صاحب سے مشاورت نہیں کی گئی تھی. ایک تو ان کو اس پر گلا شکوہ ہے, اور دوسرا ان کا خیال ہے کہ ان کا کہنا ہے وہ ناراض ہیں, ان کو رنج ہے اس بات کا کہ پنجاب کے کچھ وزراء اور کچھ وفاقی وزراء جو ہیں ان کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں اور ان کو روکا نہیں جا رہا. انہوں نے کہا کہ جی وہ اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. اب یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزارت داخلہ انہوں نے اس شرط پر قبول کی تھی کہ وہ چیئرمین پی سی بی پھر بھی رہیں گے, یعنی چیئرمین پی سی بی کے آفس سے ان کو نہیں ہٹایا جائے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ سے زیادہ چیئرمین پی سی بی کی جو پوسٹ وہ تگڑی ہے. اور ویسے بھی پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد وزیر داخلہ پریکٹیکلی تو اسلام آباد تک رہ گئے نا. اگر ملک میں امن و امان کی صورتحال کبھی اللہ کرے بالکل ٹھیک ہو اور کوئی ایسی انسرجنسیز جس طرح بلوچستان میں ہیں یا کے پی کے میں جس طرح دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, اگر اس طرح کی نہ ہو تو پھر وزیر داخلہ تو سی ڈی اے کا چیئرمین اور وزیر داخلہ ایک برابر. اب تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے
کہ اسلام آباد میں دلی کے طرز پر ایک بلدیاتی سسٹم، ایک حکومت بنائی جائے بلدیاتی نظام کے بجائے. جس طرح دلی میں ایک اسمبلی ہے، صوبہ ہے دلی، اور دلی میں ایک حکومت ہے، اور وہ حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. پولیس وہاں وفاقی حکومت کی ہے، لیکن بہرحال اس طرح جو لوگ ایک میئر کی جگہ ایک وزیر اعلیٰ. تو اگر اس طرح ہو اور پھر وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آ جائے تو پھر کافی ساری اور چیزیں جو ہیں وہ وزارت داخلہ سے چلی جائیں گی. تو پھر وزیر اعلیٰ تو جو چیئرمین سی ڈی ہے اس سے بھی زیادہ، وزیر داخلہ چیئرمین سی ڈی اے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے. تو بہرحال وہ ایک الگ مستقبل کی بات ہے. لیکن جس وجہ سے سہیل ولایت صاحب کے اس آرٹیکل نے ذرا لوگوں کو تجسس میں ڈالا ہے، وہ میرا جی دلیلاں دیوات وے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے، ہر زبان پہ یہ سوال ہے کہ محسن نقوی صاحب آخر گئے کدھر. اب دیکھیں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ ہوئی، اس کے بعد اجلاس ہوا، وزیر اعظم گئے کوئٹہ. اس اجلاس میں محسن نقوی صاحب نہیں تھے، ظاہر ہے وزیر داخلہ کو تو ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اور ظاہر میڈیا نے رپورٹ بھی کیا کہ آئی سی سی کی جو چیمپئنز ٹرافی تھی دبئی میں، اچھا اس میں بھی وہ نہیں تھے. اس میں تو خیر یہ ہوا کہ پاکستان سے تو پی سی بی سے تو کسی کو وہاں نہیں بلایا گیا تھا. وہ چیمپئنز ٹرافی کی جو تقریب تھی اس میں پی سی بی والے کہہ رہے ہیں، کچھ سورسز کہ ہمیں نہیں بلایا گیا. ظاہر یہ تو نہیں ہوگا، پی سی بی یا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ تو ہوسٹ تھا. بے شک دبئی میں وہ انڈیا کیونکہ کھیل رہا تھا، اس میں انڈیا چیمپئن بنا. تو اس وجہ سے وہ جو فارمولہ بنا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ نیوٹرل کسی وینیو پر اپنے میچز کھیلے گا، تو وہاں پاکستان کیونکہ آغاز میں ہی چیمپئنز ٹرافی سے باہر چلا گیا تھا تو پھر پاکستان کا انٹرسٹ بھی نہیں رہا تھا. تو وہاں تو چلیں محسن نقوی صاحب کا نہ ہونا سمجھ آتا تھا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، بطور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو دیکھیں تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ بطور وزیر اعلیٰ ہر جگہ ٹائم پر پہنچ جاتے تھے. بطور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے یہ کچھ 112 کے 117 دنوں میں اپنا یہ جو کیا ہے قذافی اسٹیڈیم بنا دیا، اور کبھی صبح کبھی شام کبھی آدھی رات پہنچے ہوتے تھے. بطور وزیر داخلہ 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب جو کچھ اسلام آباد میں پی ٹی اے والے ادھم مچا رہے تھے، وہاں کبھی کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے تھے کبھی کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے تھے. وہ تھے اور عطا طاہر صاحب. اور جب ڈی چوک کو کلیئر کر دیا گیا تھا، اسلام آباد سے پی ٹی اے کے جتھوں کو بھگایا گیا تھا، تب بھی وہ آپ کو سامنے نظر آتے تھے. آ کر پریس کانفرنس کی انہوں نے. اور پھر یہ جو لاہور میں محسن نقوی صاحب ایک افطار دیتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو افطار دیا جاتا ہے. یہ جو لاہور کا مینٹل ہاسپٹل ہے اس کے وہاں پر دیا جاتا ہے، اور کوئی 10,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ روزانہ لوگوں کے لیے افطار کا بندوبست ہوتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے. محسن نقوی صاحب جب سی ایم تھے تب بھی وہاں خود آ کر وزٹ کرتے تھے. اب وہ محسن نقوی صاحب ایک آدھ دن سنا ہے کہ وہ آئے تھے اور اس کے بعد وہ نہیں. اب یہ جو ساری چیزیں میں جو کڑیاں محسن نقوی صاحب نے انتہائی امپورٹنٹ، یہ جو پاکستان کے لیے ایک حساس مرحلہ تھا، ظاہر ہے پتہ نہیں مطلب لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ 400 کے قریب لوگ ہائی جیک ہو گئے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہوگا، کیا ہوگا اور کس طرح آپریشن مکمل ہوگا سارا کچھ. تو اس میں بھی لوگ مس کر رہے تھے محسن نقوی صاحب کو، اور باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ان کی. تو اس سارے جو سین ہے، ایپیسوڈ ہے، اور اس کے علاوہ سہیل ولایت صاحب کا آرٹیکل جو چند دن پہلے چھپا جنگ میں. تو اس کے بعد یار دو بیلی سوال پوچھتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کدھر ہیں. تو میں نے کچھ محسن نقوی صاحب کے قریبی دوستوں سے پوچھا کہ جی محسن نقوی صاحب کا کیا سین ہے بھائی، واقعی ناراض ہو کے تو باہر نہیں چلے گئے. مجھے بھی لگ رہا تھا ناراض ہو کے چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں نے سوال پوچھا. تو مجھے بتایا یہ گیا کہ نہیں، ناراض ہو کے نہیں گئے، ان کی کچھ طبیعت کے ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے وہ بیرون ملک گئے، اپنے کچھ علاج کروانے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ خاموشی سے چلے گئے. اگر ناراض ہوتے تو ناراضگی سامنے آ جاتی، یا اگر کسی اور کام سے جیسے پی سی بی کے معاملات ہوتے ہیں آئی سی سی وغیرہ کے ساتھ، اگر اس کے لیے گئے ہوتے تب بھی کسی نہ کسی جگہ سامنے آ جاتے. اوپر پی ایس ایل آ رہا ہے، تو پی ایس ایل کی تیاریاں الگ ہو رہی ہوں گی، اس میں بھی محسن نقوی صاحب کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. تو پی ایس ایل کے حوالے سے بھی کوئی ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے اس میں بھی وہ نظر نہیں آ رہے. تو بتایا مجھے یہ گیا ہے کہ وہ اگر فرض کر لیں کہ اگر وہ ناراض ہوتے،
وزارت داخلہ کے معاملے پر ناراض تھے تو کرکٹ کے معاملوں میں تو وہ ناراض نہیں تھے، تو ادھر وہ اپنا اسی طرح جوہر دکھا رہے ہوتے جس طرح دکھاتے رہے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ جو سوالات ہیں یہ تو ٹھیک، لیکن جواب یہ ہے کہ وہ ناراض بھی نہیں ہے، ناراض ہیں، استعفیٰ نہیں دے کر گئے. اب ان کو ممکن ہے کہ ان کی ناراضگی جو ہے وہ دور کر دی جائے یا دور ہو چکی ہو، لیکن وہ ریزائن کر کے وزارت چھوڑ کے نہیں گیا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. کافی ساری چیزیں ہو رہی تھیں، سوال ہو رہے تھے. دوسری چیز کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف پرسوں خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ جو دہشت گردی تھی جعفر ایکسپریس والی ہائی جیکنگ جو تھی، اس کے اوپر بحث ہونی تھی، صدر کے خطاب بھی بحث ہونی تھی. تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے آغاز کیا تھا اور انہوں نے اٹھتے ہی مطلب آڑے ہاتھوں لے لیا پی ٹی آئی والوں کو. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف وہی زبان بول رہی ہے جو انڈیا بول رہا ہے. اب یہ میں تھوڑا اس دن تو مجھے ذہن میں نہیں آیا تھا، ابھی جب میں نے یہ بات کی نا مجھے یاد آ گیا وہ سین جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی. نواز شریف صاحب نے پہلا جلسہ جو کیا تھا، یہ جو گجرانوالہ میں جو پہلا جلسہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کے لیے جو اجلاس ہوئے تھے، مسلم لیگ نون کے اجلاس ہوئے تھے، تو اس سے جو نواز شریف صاحب لندن سے خطاب فرمایا کرتے تھے، ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لیتے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے سازشیں کی ہیں. تو اس پر مجھے اچھی طرح یاد ہے جس پر میں کہا کرتا تھا کہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب مراد سعید بن گئے ہیں، اس لیول پر آ گئے. تو قریشی صاحب جو جذباتی تقریریں کرتے تھے کہ یہ وہی زبان بول رہے ہیں جو مودی زبان بولتا ہے، بالکل اسی طرح کی زبان بولتے ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. تو اس وقت فوج کے سیاسی کردار پر مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، وہ تنقید کرتے تھے. تو اس وقت کی حکومت کہتی تھی کہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی دہشت گردی ہوتی تھی یا انڈیا اگر اٹیک کرتا تھا، ابھینندن بھیج کر پاکستان کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس وقت پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ غیر مشروط حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. یہ فرق ضرور تھا. لیکن اب جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ جو انڈیا کا میڈیا جو زبان استعمال کر رہا ہے وہی زبان پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے اوپر استعمال ہو رہی ہے، یہ جو عمران خان کے کی بورڈ وارئر سے وہ استعمال کر رہے ہیں. میں نے اس پر ظاہر تنقید کرنی تھی کیونکہ بنتی بھی یہی تھا کہ یار کبھی کبھی آپ نا متنازع بات چھوڑ دیتے ہیں دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک ساتھ بٹھانے کے لیے، اور کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی کہ چلے یار ہم نے آپ کے اوپر تنقید کوئی نہیں کی، آئیں مل بیٹھتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے طریقہ کسی کو ایکسپوز کرنے کا. لیکن خواجہ صاحب نے تقریر کی، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا یا ٹویٹس کا ذکر کیا، تو پی ٹی آئی والوں نے جملے بازی شروع کر دی اور معاملہ اچھا خاصا گرم ہو گیا. اور خواجہ صاحب کا پھر سارا خطاب جو تھا پی ٹی آئی کے اوپر رہا. پھر وہ دادا کون کس کا تھا، باجوہ کس کا باپ تھا، پھر باپ دادے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. تو چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے وہی جو عمران خان صاحب کا طریقہ ہے وہی اختیار کیا ہے کہ سیدھی دہشت گردی کی مذمت. لیکن انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی کی تو مذمت کرتے ہیں ثانیہ جعفر ایکسپریس جو ہے، لیکن افسوس ہوا کہ ایک ٹویٹ کا سہارا لے کر تحریک انصاف کو نشانہ بنایا گیا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم اس دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس دہشت گردی کے خلاف کوشش ہونی چاہیے، اور میں گزارش کروں گا کہ اس دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے پی ٹی آئی ہو، یعنی ابھی یہ کوشش کریں گے. چیئرمین ہے، آپ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ آگے بڑھیں، بسم اللہ کریں، آپ بڑی جماعت ہیں. لیکن ظاہر سب سے پہلے پی ٹی آئی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے شروع میں کہا نا کہ عمران خان صاحب تو وہ فوری طور پر ٹویٹ شیٹ داغ دیتے ہیں، مذمت کر دیتے ہیں. تو ایسا تو مطلب عمران خان صاحب نے نہیں کیا، تو بیرسٹر گوہر صاحب کو سامنے آنا پڑا. ورنہ وہ مطلب پی ٹی آئی کے جو اسد کیسر صاحب کی تقریر تھی قومی اسمبلی میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں سب کچھ تھا سوائے دہشت گردی کے مذمت کے. دوسرا جو کیا نام ہے ان کا، سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ سب ایک ہو جائیں. اب کوئی گنجائش نہیں ہے دہشت گردی کے اتنے بڑے سانحے کے بعد، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ساتھ نہ بیٹھیں، لہٰذا ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، انہوں نے کہا تھا. لیکن اگلے دن اسد کیسر صاحب نے اور
جو وہاں پر تقریریں کی پی ٹی آئی والوں نے، جس طرح شور و گوگا مچایا، تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں لگ رہا انداز کہ وہ یہ ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں وہ حکمران جماعتوں کو بلاتے ہیں، نہیں بلائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی میں اے پی سی بلاؤں گا، تو وزیر اعظم صاحب پی ٹی آئی کو بلاتے ہیں نہیں بلاتے، اگین اگر نہیں بلاتے تو بھی ظاہر ہے وہ اے پی سی تو نہیں کہلاتی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سنی اطاعت کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی 24 گھنٹے ملک ایک انارکی سی کیفیت میں تھا، صورتحال میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وزیر دفاع جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے ظاہر پہلے بھی مطالبہ کیا تھا ان کے ریزائن کا، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی ساری باتیں کرنی ہیں، کافی سارے سوال کرنے ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر عوام میں وہ سوالات کریں گے تو انارکی پھیلے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کیمرہ سیشن ہو قومی اسمبلی کا، اور اس میں ہم سوال کریں۔ اب ان کے کیا سوالات ہوں گے اندازہ اچھے طریقے سے لگایا جا سکتا ہے اور وہ جس طرح تقریریں کر رہے تھے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، دوسری چیز جو امپورٹنٹ اور اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے درمیان پہلے اقتصادی جائزے پر مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں، اور آئی ایم ایف پاکستان کو $2 ارب دینے پر آئی ایم ایف نے یقین دہانی کرا دی ہے، راضی ہو گیا ایک طرح سے، اور کلائمیٹ فنانسنگ کے لیے $1 ارب اور قرض کی شکل میں $1 ارب الگ ملیں گے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان ظاہر ہے مالی بحران سے آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہے، اور جیسے جیسے پاکستان کی معیشت کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے تو آئی ایم ایف اب اس طرح ناک کی لکیریں نہیں نکلوا رہا۔ گو کہ حکومت نے کوششیں کی تھی کہ آئی ایم ایف کو راضی کیا جائے کہ 8 سے 10 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن آئی ایم ایف نے کہا چل دوڑو، ابھی اور اصلاحات کرو، ابھی اور اپنی معیشت کو بہتر کرو، پھر اس پر بات کریں گے۔ یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔